Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر البر کے سلسلہ واری پروگرام تحفہ رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم اور آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کے بنیادی احکام و مسائل سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد کا ثبوت کیسے ہوگا، وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، رمضان کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ اس تعلق سے ایک پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی چاند نظر آ جائے اور چاند دیکھے جانے کے پختہ شواہد اور ثبوت یا اس کی خبر ہمیں ثقہ ذرائع سے مل جائے۔ تو یہ ایک بنیادی ذریعہ ہے، بنیادی چیز ہے جس سے ہمیں معلوم ہوگا اگر چاند دیکھا گیا تو یہ اس سے پتہ چلے گا کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا لا تصوموا حتی تروا الحلال، تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ رمضان کے چاند کو دیکھ لو، ولا تفطروا حتی تروا، اور تم روزہ نہ توڑو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، یعنی شوال کی چاند کو دیکھے بغیر تم روزہ کو نہ ختم کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اگر تمہارے اوپر بدلی چھا جائے تو تم اس کو اندازہ کر لو اور اندازہ کر کے 30 کے ایام کو پورا کر لو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اکمال عدہ شعبان ثلاثین، پہلی چیز تھی چاند دکھ جائے، نظر آ جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شعبان کے 30 دن پورے ہو جائیں۔ اگر ماہ شعبان کے 30 دن پورے ہو جاتے ہیں تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ شروع ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑو۔ فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، اگر تمہارے اوپر بدلی چھا جائے، چاند نظر نہ آئے تو تم شعبان کے 30 دن پورے کر لو، کیونکہ عربی کا مہینہ یہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے اور 30 سے زائد ایام عربی کے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر جب شعبان کا مہینہ 30 ہو گیا تو گویا آنے والا دن یہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو بنیادی ذرائع ہیں جس سے ماہ رمضان کی آمد کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طریقے پر ہم دیکھتے ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ماہ رمضان کے شروع ہو جانے کا ثبوت کیا ہے، تو شیخ نے مذکورہ حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا یا تو ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے اور یا پھر شعبان کے مہینے کی گنتی یعنی 30 دن پورے ہو جائے۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک چاند کی شہادت کے لیے ایک عاقل، بالغ، عادل مرد یا عورت کی گواہی معتبر مانی جائے گی۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزے کو رکھنے کے لیے جو چاند دکھتا ہے رمضان کا، اس کے لیے ایک شخص کی گواہی معتبر ہوگی۔ اگر کوئی ایک مسلمان عادل اگر وہ گواہی دے دیتا ہے تو اس کی رویت پر جو ہے روزہ رکھا جائے گا۔ ہر فرد کا چاند دیکھنا یہ واجب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ایک
عادل گواہ کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اس کی دلیل علماء نے دی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس واقعے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ترای الناس والہلال، لوگوں نے چاند دیکھا، فرأیتہ، میں نے بھی دیکھا، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے تنہا جا کر اللہ کے نبی کو خبر دیا کہ اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا ہے، فصام وامر الناس بصیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے علماء نے لیا ہے کہ رمضان کے روزے کو رکھنے کے لیے ایک شخص کی شہادت چاند دیکھنے کی یہ معتبر قرار پائے گی۔ ایسے ہی ماہ شوال کے چاند یعنی روزہ توڑنے اور عید منانے کے لیے کم از کم 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے بعض احادیث و آثار کی روشنی میں نقل کیا ہے کہ رویت حلال کی احادیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں فہادہ الاحادیث وما جاء فی معناها تدل علی انہ یکتفی فی رؤیت ہلال رمضان بالشاہد الواحد العدل، کہ یہ حدیثیں رمضان المبارک کی شہادت کے لیے ایک عادل کی گواہ، ایک سچے مسلمان کی گواہی یہ کافی ہے۔ اور اما فی الخروج من الصیام، روزہ سے نکلنے کے لیے یعنی عید منانے کے لیے جو ہے 2 گواہوں کی شہادت، وفی بقیت الشہور فلا بد من شاہدین عدلین، 2 عادل گواہوں کا ہونا یہ ضروری ہے، جیسا کہ حدیث صحیحہ کے اندر وارد ہے۔ وقال اکثر اہل العلم وهو الحق، اور اسی بات کو اکثر اہل علم نے ذکر کیا ہے اور یہی بات حق بھی ہے۔ فتاوی اسلامیہ جلد 2 صفحہ 216۔ تو اس کے اندر شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ عید منانے کے لیے کم از کم 2 لوگوں کی گواہی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی شک والے دن کے بارے میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسے دن کے بارے میں جس کے بارے میں شک ہو کہ چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، تو شک والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ انہ خطب الناس، حضرت عبد الرحمن ابن زید بن خطاب نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور فی الیوم الذی یشک فیہ، ایسے دن میں جس میں روزہ یعنی چاند کے معاملے میں شک ہوا تھا۔ فقال الا انی جالست اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار میں صحابہ کرام کے ساتھ رہا ہوں، ان کی صحبتوں میں بیٹھا ہوں، وسألتہم، اور میں نے ان سے سوال بھی کیا ہے، وانہم حدثونی، اور انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے روزہ کو توڑو، وانسکوا لہا، اور چاند دیکھ کر کے اسی کے شمار کے مطابق ہی قربانی کرو، اور اسی طریقے سے فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا 30، اگر تمہارے اوپر بدلی ہو جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا، اور اگر تمہیں 2 گواہ مل جائیں، یعنی اگر تمہارے لیے 2 شخص گواہی دے تو تم جو ہے افطار کرو، یعنی روزے کو توڑ دو اور اس طریقے سے روزہ رکھو۔ تو یہ حدیث اس میں دلیل لیا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے من صام یوم الشک، جس نے شک والے دن میں روزہ رکھا، فقد عصى ابا القاسم، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی شک والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر چاند نہیں دکھا اور اسی طریقے سے شعبان 30 دن کمپلیٹ نہیں ہوا اور شک کی بنیاد پر شک والا دن ہے، تو اس میں آدمی کو روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ جس دن سارے لوگ روزہ رکھیں اس دن تم بھی روزہ رکھو، اور جس دن سارے لوگ عید منائیں اس دن تم بھی عید مناؤ۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے آج کے حالات میں،
آج کے دور میں ہے۔ بہت سارے نوجوان آج کے حالات میں اس وقت وہ ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، اپنے سماج، اپنے معاشرہ، اپنے ملک کے مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کی رویت کی بنیاد پر، دوسری کسی جگہ کی سعودی کی رویت کی بنیاد پر وہ روزہ رکھتے ہیں ایک دن پہلے، اور پھر جب عید منانی ہوتی ہے تو ایک دن پہلے روزہ توڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ عید مناتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں ہمیں اور آپ کو اجتماعیت کو لازم پکڑنے کی تعلیم دی ہے کہ مسلم سماج کے ساتھ، مسلم معاشرے کے ساتھ رہو۔ اس میں انفرادیت کا دخل نہیں ہے کہ ایک آدمی انفرادی بنیادوں پر روزہ رکھنے اور عید منانے کا عمل شروع کر دے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، جب سارے لوگ روزہ رکھیں تو تم بھی روزہ رکھو، اور جب سارے لوگ افطار کریں تو تم بھی افطار کرو، والاضحیٰ یوم تضحون، اور اسی دن تم قربانی کرو جس دن سارے مسلمان قربانی کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ صاف دلیل ملتی ہے کہ اجتماعیت یہ لازمی امر ہے۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے اعمال و عبادات یہ اجتماعی ہیں۔ تمام مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر تنہا روزہ رکھنا اور عید و قربانی کرنا، یہ اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ بعض نوجوانوں کا، بعض اشخاص کا، بعض لوگوں کی اپنی ذہنی رائے ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں فسر بعض اہل العلم هذا الحدیث، اس حدیث کی تشریح بعض اہل علم نے اس طرح کیا ہے کہ انما معنی هذا، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان الصوم والفطر مع الجماعہ وعزم الناس، کہ یہ عید منانا اور روزہ رکھنا یہ جماعت کے ساتھ ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس میں انفرادیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علامہ صاحب سبل السلام علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا فیہ دلیل علی انہ یعتبر فیہ فی ثبوت العید الموافقہ للناس، کہ عید منانے میں لوگوں کی موافقت ضروری ہے۔ وَأَنَّ الْمُنْفَرِدْ بِمَعْرِفَةِ يَوْمِ الْعِيدِ بِالرُّؤْيَا يَجِبُ عَلَيْهِ موافقہ غیرہ، کہ ایک آدمی کا تنہا چاند دیکھ لینے کے باوجود بھی دوسروں کی جماعت کی موافقت یہ ضروری ہے۔ وَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِفْطَارِ وَالْأَضْحَىٰ، اور اسی طریقے سے قربانی میں، افطار میں، نماز میں، یہ سارے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کے اجتماعیت کو لازم پکڑ کر کے ان اعمال اور ان امور کو انجام دینا چاہیے۔ اور یہی بات علامہ سندھی رحمہ اللہ نے بھی اسی چیز کو لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر تنہا چاند دیکھ لے تب بھی اسے اختیار نہیں ہے، اجتماعیت کے ساتھ اس آدمی کو یہ سارے اعمال انجام دینے چاہیے۔ شیخ البانی نے ذکر کیا لیکن من کان فی مکان لیس فیہ غیرہ، ایک آدمی کسی ایسی جگہ میں ہے جہاں کوئی دوسرا مسلمان نہیں ہے تو اس آدمی کے لیے اذا رآہ سامہ فإنہ لیس ہناک غیرہ، کہ جب بھی وہ آدمی سنے گا اور اس کو خبر پہنچے گی کہیں بھی کسی بھی جگہ کی تو وہ آدمی اس جگہ میں روزہ رکھے گا اور عید منائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آج سماج کے اندر ایسی چیزیں عام ہو رہی ہیں، رائج ہو رہی ہیں، ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب کر کے چاند کے مسئلے میں اجتماعیت کا ثبوت دینا چاہیے۔ محترم اسلامی ناظرین، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ العزیز مزید اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.